السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ، آپ کا فیوریٹ شو اینڈ دی ون اینڈ اونلی شو ان پاکستان جہاں ہم بات کرتے ہیں اسٹاکس، کرپٹو، بزنس، اکنامکس اور فائنانس کی۔ سونے کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں۔ آج میں ایکسپلین کروں گی کہ گولڈ کے بارے میں، رائٹ؟ تو سونا ایک سیف ہیون ایسٹ کہلاتا ہے۔ سیف ہیون ایسٹ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو اکنامک یا پولیٹیکل انسرٹنٹی کے وقت اپنی ویلیو کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ مطلب کہ جب اسٹاکس، کرنسیز، بانڈز کریش کر رہے ہوں، سیف ہیون ایسٹ جیسے کہ گولڈ اکثر اسٹیبل رہتے ہیں یا پھر بڑھ بھی جاتے ہیں قیمت میں۔ انویسٹرز انہیں اپنے پیسے کو سیکیور کرنے کے لیے چوز کرتے ہیں بیکاز وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں اگینسٹ والیٹیلیٹی اینڈ ان ایکسپیکٹڈ شاکس۔ تو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ گولڈ کی پرائسز کو کیا افیکٹ کرتا ہے۔ گولڈ کی ویلیو ملٹیپل فیکٹر سے افیکٹ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے انٹرسٹ ریٹس۔ جب انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ اپنا پیسہ بانڈز اور سیونگز یا انسٹرومنٹس میں لگاتے ہیں جہاں ان کو ییلڈ ملتا ہے زیادہ، اس لیے گولڈ کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ریٹس نیچے آتے ہیں تو گولڈ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے بیکاز اسے ہولڈ کرنے کا اپرچونٹی کاسٹ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے یو ایس ڈالر۔ کیونکہ گولڈ ڈالر میں ٹریڈ ہوتا ہے، جب ڈالر ویک ہوتا ہے تو گولڈ نان یو ایس بائرز کے لیے سستا لگتا ہے اینڈ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ جب ڈالر اسٹرانگ ہوتا ہے گولڈ کمپیریٹیولی مہنگا ہوتا ہے اور ڈیمانڈ گر سکتی ہے۔ تیسرا فیکٹر ہے انفلیشن اینڈ ریسیشن کے فیئرز۔ جب لوگوں کو لگتا ہے کہ اکانومی انسٹیبل ہے یا پرائسز بڑھ رہی ہیں، وہ اپنا پیسہ گولڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں ایز اے ہیج۔ اینڈ فائنلی جیو پولیٹیکل ٹینشنز اور سینٹرل بینک بائنگ بھی بڑی رول پلے کرتی ہے۔ اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی یا کانفلکٹس بڑھ جائیں، سیف ہیون ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے۔ اس طرح جب سینٹرل بینکس گولڈ پرچیز کرتے ہیں ان بلک، پرائسز نیچرلی رائز کرتی ہیں۔ سمری یہ ہے کہ ایک گولڈ کی پرائس ایک بیلنس ہوتی ہے ان فیکٹرز کے درمیان: انٹرسٹ ریٹس، ڈالر اسٹرینتھ، انفلیشن فیئرز اینڈ سینٹرل بینک کی ڈیمانڈ۔ Gold, which is the shiny metal, is again breaking record highs, right? اگر ہم پرائس کی بات کریں تو $3730 per ounce, highest level ever. Investors, traders, central banks سب گولڈ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ One big reason is central bank buying. Since 2022 انہوں نے گولڈ اسٹیک اپ کیا ہے like never before. Why? کیونکہ the freezing of Russian reserves countries نے ریئلائز کیا کہ فورن کرنسی ایسٹس بلاک ہو سکتے ہیں، لیکن گولڈ آپ کے اون جو والٹس میں اسٹور ہوتا ہے دیٹ کین ناٹ بی بلاکڈ۔ ایٹ دا سیم ٹائم گلوبل انویسٹرز بیٹ کر رہے ہیں کہ یو ایس فیڈرل ریزرو سون پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو کٹ آیا ہے تو اٹ ول کیپ کٹنگ انٹرسٹ ریٹس۔ لوور ریٹس کا مطلب ہے کہ گولڈ زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ اٹ ڈزنٹ پے اے ییلڈ، لیکن وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ انفلیشن، اور جب انفلیشن کا ڈر ہو تو سیف ہیون کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اندر کی فیکٹر از دا یو ایس ڈالر۔ جب ڈالر ویک ہوتا ہے گولڈ چیپ ہوتا ہے فار نان یو ایس بائرس، پشنگ ڈیمانڈ ایون ہائر۔ ای ٹی ایفس بھی انفلوز دیکھ رہے ہیں، ریٹیل اور انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جمپ کر رہے ہیں ٹو دا ریلی، اینڈ اینالسٹس جو گولڈمن سیکس سے بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ یو بی ایس کہہ رہے ہیں کہ دس از جسٹ دا بگننگ۔ یو بی ایس نے اپنا ایئر اینڈ 2025 ٹارگیٹ ریز کر دیا ٹو $3,800 پر آؤنس، اور اگر گلوبل رسک ایلیویٹڈ رہتی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید گولڈ کو وہ $4,000 کو کراس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان 2026۔ لیکن رسک فیکٹرز بھی ہیں۔ اگر انٹرسٹ ریٹس ہائی رہتی ہیں فار لانگر یا پھر ڈالر اسٹرینتھن ہوتا ہے، گولڈ پریشر فیس کر سکتا ہے، لیکن فار ناؤ the shine is very hard to ignore. گولڈ ایک دفعہ پھر پروو کر رہا ہے کہ چاہے مارکیٹس کتنی بھی انسرٹن ہوں، دس میٹل ریمینز دی الٹیمیٹ سیف ہیون۔ گولڈ کو ٹریڈ کیا جائے یا گولڈ میں انویسٹ کیا جائے، ون وے از ٹو فزیکلی بائی گولڈ، کے جو اب آنیسٹلی کافی مشکل ہو گیا ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہے ٹو اوپن این اکاؤنٹ ود این ایکسچینج۔ پاکستان میں اٹس پی میکس اینڈ بائی گولڈ آن لائن۔ گولڈ کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ پہ ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں۔ ہسٹوریکلی پاکستان اسٹاکس نے ہمیشہ گولڈ سے زیادہ ہائی ریٹرن دیا ہے، ڈالرائز ریٹرن۔ کل پی ایس ایکس نے پھر سے ایک بہت اسٹرانگ سیشن دیا تھا کہ ایسی 100 کھلا وتھ لاٹ آف مومنٹم، انٹر ڈے ہائیز ہوئے، تھوڑی لیٹ سیلنگ کے باوجود مارکیٹ نے پھر بھی پازیٹیو کلوزنگ دی، آلموسٹ 400 پوائنٹس۔ سرکولر ڈیٹ کی نیوز کی ریزولوشن کی وجہ سے ہمیں انرجی سیکٹر اور
اینڈ مارکیٹنگ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جیسے کہ PSO ناٹ بائی ریسل کال میں کافی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے. کافی لوگوں کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ابھی بھی کیوں بلش ہے. سب سے پہلا فیکٹر ہے میکرو اسٹیبلٹی جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. IMF پروگرام کا کمپلیشن, فسکل ریفارمز, ٹائٹر مانیٹری پالیسی نے انفلیشن کو کنٹرول کیا, انویسٹر کانفیڈنس امپروو ہوا. دوسرا فیکٹر انٹرسٹ ریٹ ایزنگ, بہت سالوں کی اگریسو ٹائٹننگ کے بعد اسٹیٹ بینک اب ریٹس کٹ کر رہا ہے. جب ریٹس نیچے آتے ہیں ایکویٹیز آٹومیٹکلی زیادہ اٹریکٹیو بن جاتی ہیں کمپیئر ٹو فکسڈ انکم انسٹرومنٹس. تیسرا فیکٹر ہے اسٹرانگ کارپوریٹ ارننگز. بینکس, انرجی, فرٹیلائزر سیکٹرز نے اچھی پروفیٹیبلٹی رپورٹ کی ہے لیکن شیئر پرائسز ابھی تک ان کے پروفٹس کے مطابق فلی ریفلیکٹ نہیں کر رہی. اب وہ گیپ فل ہو رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ, مارکیٹ ابھی بھی انڈر ویلیوڈ ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا PE از اباؤٹ 8 جو ریجنل پیئرز اور ہسٹوریکل ایوریجز سے کافی کم ہے, یعنی کہ مارکیٹ ڈسکاؤنٹ پہ ٹریڈ کر رہی ہے. ناؤ موونگ آن ٹو دا نیوز, پاکستان کی سرکار ایک کمپریہنسو ریفارم پیکج تیار کر رہی ہے جس کا مین فوکس ہے انویسٹر کانفیڈنس کو ریسٹور کرنا اینڈ ایز آف ڈوئنگ بزنس تاکہ وہ چیز امپروو ہو. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہارون اختر خان کے مطابق ریفارمز ول کور وینچر کیپٹل, فارن ایکسچینج پالیسیز اینڈ ڈبل ٹیکسیشن. کی چینجز میں انکلوڈڈ ہیں امینڈمنٹس ٹو دا کمپنیز ایکٹ, سمپلیفیکیشن آف لائسنسنگ اینڈ NSE پروسیجرز اور ایک بل ٹو ڈی کرمنلائز بزنس لاز. ریگولیشنز فار لسٹڈ اینڈ ان لسٹڈ کمپنیز دونوں ریوائز کیے جا رہے ہیں اور ان نیسیسری اپروولز ابالش کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ ریڈ ٹیپ کم ہوگا اور بزنسز کو گروتھ کے لیے ایک فیئر انوائرمنٹ ملے گا. وینچر کیپٹل کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ڈیڈیکیٹڈ لیجسلیشن آ رہی ہے جو پاکستان کے اسٹارٹ اپ اینڈ انوویشن ایکو سسٹم کو اسٹرانگ پش دے گا. ہارون اختر نے یہ بھی کہا کہ ٹرسٹ ریسٹور کرنا ہے ان دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج از اے ٹاپ پرائیورٹی, اسپیشلی ٹو ٹیکل insider trading and improve transparency. We love to hear it. لیکن ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ چیلنج بڑھ گیا ہے انفلیشن. آفٹر کولنگ ٹو جسٹ 3% in August, سپٹمبر کا CPI expected ہے to jump around 6.5 to 7% driven by flood induced food shortages. Tomatoes 122% up, wheat 49% up, flour 39% up, onions 35% up. یہ flood driven supply shock نے food inflation کے کو ریکارڈ لیول سے پش کر دیا ہے. گڈ نیوز یہ ہے کہ الیکٹریسٹی چارجز نیچے آئے ہیں ڈیو ٹو ٹیرف ایڈجسٹمنٹس جو کہ تھوڑا کوشن پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن اوور آل فوڈ پرائسز ڈومینیٹ کر رہی ہیں. سپٹمبر کی منتھلی انفلیشن ہوگی ہائیسٹ ان مور دین 2 years. سمپل لفظوں میں ایک طرف گورنمنٹ ریفارمز کے تھرو مارکیٹ کو اٹریکٹیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف فلڈس کی وجہ سے فوڈ انفلیشن انویسٹرز اور کنزیومرز کو challenge کریٹ کر کے دے رہی ہے. So on that note, we're going to take a very short break. After the break, we're going to have a very special guest with us as usual, someone who has been with us before. So just grab your coffee, your tea, your nashta, whatever you have it, get comfortable. We'll be right back after a very short break. Aap dekh rahe hain The Inside Scoop. I'm Mashal Khan. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی انسائڈ اسکوپ. بریک پہ جانے سے پہلے آئی لیٹ یو گائز نو کہ ہمارے ساتھ آج پھر دیر از گوئنگ ٹو بی اے گیسٹ ان اسٹوڈیو. آج ہمارے ساتھ ایسے شخص ہیں جو ہمیں پہلے بھی جوائن کر چکے ہیں شو میں. شیئرز گریٹ انسائٹس, اسپیشلی کہ ہمارے بزنس سائڈ پہ جتنے لوگ ہیں ان کو کیا مسئلے فیس ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے اپرچونیٹیز بن رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ آج پھر سے ایک دفعہ موجود ہیں وائس پریزیڈنٹ FPCCI مسٹر امان فراشہ. امان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. امان صاحب, آئی بلیو ابھی ریسنٹلی آپ لوگ شاید عمان گئے تھے ٹو میٹ پیپل اوور دیر, تو آپ تھوڑا بتانا چاہیں گے کہ وہاں کے لیے اگر کوئی اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں فار کراس بارڈر بزنس, اگر پاکستانیوں کے لیے ویزاز کے لیے آسانی آ رہی ہے, واٹس گوئنگ آن اس فرنٹ پہ؟ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ نے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں. ایکچولی یہ ہے کہ پہلے چلے میں عمان سے شروع کر لیتا ہوں کہ ہم ابھی ریسنٹلی گئے ہیں عمان, تو ہم وہاں کے جو چیمبر آف عمان سے ہماری بہت اچھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کی. تو ہمارا ایک جو یہ ڈیلیگیشن گیا تھا, یہ ہمارے SVP ہیں ثقافیہ مقبوس صاحب, انہوں نے لیڈ کیا تھا اور انہوں نے ہماری بات سنی اور ہم نے ایک بہت بڑا لیک تھا جو کہ ہم آپس میں کوآرڈینیشن نہیں کر پا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے ان کو سمجھایا, کچھ چیزیں انہیں ہمیں بتائیں, تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں ہم نے سیٹل کی ہیں کہ ہم کیسے ایک دوسرے کے کنٹری میں آ کے انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور کیسے ہم تمام چیزوں کو ایزی کر سکتے ہیں.
تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو سب سے پہلے یہ بولا تھا کہ آپ کے یہاں ویزا بہت زیادہ ریسٹرکشنس ہیں. ویزا جو ہے وہ جب تک نہیں آپ ایشو کریں گے تو ہمیں کیا پتہ ہمارے ایک عام آدمی وزٹ کرنے کے لیے آئے گا, اس کو ویزا ہی نہیں ملے گا, وہ آپ کی جو انڈسٹری وہاں اگر لگانی ہے یا وہاں پہ کوئی اپرچونٹی ہے جو پاکستانی مصنوعات وہاں جا سکتی ہیں, اس کو کیسے اس نے دیکھنا ہے, اس کو کیسے مارکیٹنگ کرنی ہے. تو جب آپ ویزا ہی نہیں دیں گے تو وہ آگے کیسے آپ کی چیزوں کو دیکھ پائے گا. تو یہ انہوں نے ہماری بات کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سنا بھی ہے. اور پھر ابھی کل کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے کہ ہم جو آپ کے ویزا جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کر رہے ہیں, اور جو FPCCI کا ریکمنڈیشن لیٹر ہوگا ہم اس پہ کوئی بھی ویزا ایشو کر دیں گے. واو, دیٹس اے ویری بگ ڈیل. یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ پہلے اتنے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ نہیں ویزا. ہم نے جب ان کو سمجھایا کہ ہم ایک ایسا ادارہ ہیں جو ایک گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ بندہ بزنس مین ہے اور یہ بزنس کے لیے آ رہا ہے, یہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے, نہ یہ رکے گا, تو آپ کیوں نہیں اس کی ریکمنڈیشن پہ ویزا دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات سمجھی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل ہی میں نے ابھی لیٹر دیکھا کہ ایشو کیا انہوں نے کہا کہ FPCCI جن کو بولے گی کہ یہ بندہ رائٹ پرسن ہے ہم اس کو ویزا ایشو کریں گے. تو اس کے علاوہ پھر ہم جب وہاں گئے تھے تو ہماری اور بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں کہ ہم وہاں پہ بھی ایک ایکسپو کرنا چاہ رہے ہیں عمان میں بھی. تو ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, میں بھی آپ کا جو ہے اینڈ آف دسمبر یا جنوری میں ہم جائیں گے اور وہاں پہ بھی ایک بڑی ایکسپو کریں گے. دیکھیں جب تک ہم ایک دوسرے ممالک میں نہیں جائیں گے, جب ہم آپس میں ایک باؤنڈیشن نہیں پیدا کریں گے, جب آنا جانا نہیں ہوگا, تو ہم اپنی کارکردگی اور اپنی چیزوں کو کیسے ایکسپلور کر پائیں گے, آپ بتائیے. تو یہ ہم نے پہلے ان کو میسیج کیا ہے کہ ہمیں آنے دیں, اور ہم ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھا اور بہت فیسلٹیز دیں, بہت ساری جگہ پہ جہاں ہم نے یہ کرنا ہے وہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ اب یہاں کریں. بہت وزٹ کرایا ہمیں. ہمارا ایک بہت ہی زبردست اور ایونٹ رہا ہے. تو عمان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر پورے جو ہے نا آپ گلف میں اور مڈل ایسٹ میں سپلائز کر سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی. وہاں پہ آپ انڈسٹری لگا کے تمام اپنے وہاں کے عمان کا ٹیرف بھی کم ہے, تو اس کے اوپر ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف جائیں. تو اس کے بعد اور چیزیں ہیں وہ بھی ہم پائپ لائن میں ہماری ہیں عمان کے حوالے سے کہ ہم مزید کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن یہ نیوز آپ کو دو بتاؤں گے. ایک تو انہوں نے ویزے کے لیے ہمیں کہہ دیا, دوسرا ہم وہاں پہ ایک ایکسپو کرنے جا رہے ہیں جو کہ عمان کے ساتھ چیمبر کے ساتھ کولیبریٹ ہو کے ایک کریں گے. دیٹ از گریٹ نیوز. اور اسی نیوز کے قریب ایک اور بھی ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہمارا ایک اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے ود سعودی عربیہ. لوگ بہت ڈبل مائنڈڈ ہیں اس چیز کے بارے میں. آپ تھوڑا شیئر کرنا چاہیں گے کہ فرام دا بزنس سائڈ آف تھنگس کہ یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھ سکتا ہے اور کیا پوٹینشیل ہے اس پیکٹ میں؟ دیکھیں سعودی عرب اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے. چاہے کوئی بھی یورپ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا کوئی بھی خطہ ہو, اس کو بڑی اہم نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے. اوپیک کا بہت بڑا ممبر بھی ہے, کیونکہ اوپیک کا ممبر بھی ہے اور سب سے زیادہ پروڈیوس آئل کرتا ہے. تو لوگ وہ پوری دنیا میں اس کی ایک عزت ہے اور ایک اس کو جو ہے نا مقام دیا, اس کی بات سنی جاتی ہے. تو اس نے ایک اتنا بڑا اقدام کیا ہے کہ ایک دم اس نے راتوں رات کسی کو خبر نہیں ہوئی, اس نے پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس سے یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی ہوئی ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہمیں باہر سے میسج آتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ آپ نے کیسا ایک جادو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہی چینج ہو گئی. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں سعودی عرب یا کسی جگہ پہ, حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا نے ہمیں بہت خراب کیا ہوا تھا. وہاں پہ ان کا جو ان کی لابی تھی وہ ہمارے خلاف ہر وقت کام کرتی تھی پاکستان کی. تو ابھی سب دنیا کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ جو بھی چیزیں کرتا ہے وہ فیک نہیں ہوتی. جیسے کہ ان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں, پچھلے دنوں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو ان کو میڈیا نے کیا کیا تھا, ایک ایسی رپورٹنگ کی تھی جس پہ اب اگر آپ سنتے ہیں تو ہم ہنستے ہیں کہ ایسے بھی میڈیا ہاؤسز ہم سب کوئی 3-4 دفعہ فوت ہو چکے تھے, فوت ہو چکے, کئی جگہ پہ قبضہ ہو چکا تھا, ان کی آرمی آ چکی تھی. یعنی اس طرح کی رپورٹنگ, اور ہمارے میڈیا نے کتنی ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی, کوئی ایسی چیز نہیں کی. مطلب ایک چیز ون تھنگ اباؤٹ پاکستانیز اس کے پاکستانی سب سے پہلے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھتے ہیں. دے آر کانسٹنٹلی کویسچننگ آر میڈیا, رائٹ.
کوئی بھی ایسی نیوز آتی ہے جو ویریفائڈ نہیں ہوتی, ہماری عوام سب سے پہلی چیز پوچھتی ہے کہ کیا تم لوگوں نے ریسرچ کی بھی تھی اس چیز پہ. ہم سب خود سب سے پہلے کاٹنے کو دوڑتے ہیں, یو نو وٹ آئی مین. وہاں تو دیر از نو جرنلسٹک انٹیگریٹی, دیر از نو سینس کہ آپ نے مطلب میڈیا کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے فار دی عوام, اسپیشلی ایسے ملکوں میں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن کم ہوتی ہے, لوگ زیادہ آسانی سے انفلوئنس ہوتے ہیں. تو آئی کمپلیٹلی اگری وتھ یو ہیئر کہ انڈیا از ایکسٹریملی ریسپانسبل وتھ دیئر میڈیا کوریج. اب ایسا ہے کہ اب دنیا کو پتہ لگنے لگ گیا ہے کہ پاکستان ایک ملک ہے, ایک پاور ہے, ایک نیشن ہے اور ایک ذمہ دار ملک ہے. تو اس کا اثر یہ ہے کہ بہت سارے ملک اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم جتنا اچھا ریلیشن کریں گے ہمیں فائدہ ہے. وہ ٹرو بات کرتا ہے. ہماری آرمی کی ایک دہشت ہے, دہشت ہے. آرمی نے ڈلیور کر کے دیا نا. اگر آپ دیکھیں گے تو جتنا آرمی نے پچھلے دن پاکستان کو اٹھایا ہے ابھی کسی ادارے نے نہیں اٹھایا. تو یہ ایک چیز جب سعودی عرب میں جب ہم ہمارا یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس سے بزنس کے لیے بہت راہیں کھلیں گی. سب سے زیادہ ورک فورس جو ہے وہ سعودی عرب جاتی ہے ہماری. بالکل, ریمیٹنسز بھی سب سے زیادہ ہماری وہیں سے اس آتی لیے کہ وہاں سے آتی ہیں کہ یہاں پہ وہاں پہ ہمارا اسکلز آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب اس پہ مزید کام کریں اور سعودی عرب کے ساتھ جب ریلیشن ہمارے بڑھ رہے ہیں تو ہم ان کو یہ بولیں کہ ہمارے اور جو لوگ ہیں یہاں سے وہ پرائرٹی بیسس پہ لیں تاکہ ہمارے ہاں جو اس وقت ایک ایشو ان امپلائمنٹ کا ہے وہ بھی دور ہو سکے اور ہم مزید ان سے ایک روایت جو آپس میں رابطہ ہے اس کو مزید مضبوط کر سکیں. تو جتنا ہمارا جو ہمیں اچھا ایک میلہ ہے سعودی عرب کے ساتھ تو اس سے ہمارا بزنس بہت گرو کرے گا. ان سے ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بزنس ایسی ڈیل کریں جو کہ بزنس مینس کو آسانی ہو وہاں پہ انڈسٹری لگانے میں یا اپنا پروڈکٹ وہاں پہ نمائش میں. ابھی آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, میرے ذہن سے نکل گئی تھی کہ ہم ابھی نیکسٹ منتھ میں مڈل آف ایک سنگل کنٹری ایکسپو کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب میں جو کہ FPCCI اس کو ہوسٹ کر رہی ہے. تو ہم نے وہاں پہ تمام لوگوں کو اسٹالز دیے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ لے کے جائیں گے, وہاں پہ نمائش ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. بزنس کمیونٹی وہاں جا کے میں سمجھتا ہوں بہت اچیومنٹ کرے گی کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو آگے لے کے جائے گی اور وہ یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی ہے, یہ جو ایکسپو ہو رہی ہے, یہ ہمارے لیے بہت گیم چینجر ہوگی. That's great. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ چلیں all of these things are happening لیکن ہماری لیبر فورس جتنی باہر جا اٹس اگین دس از ناٹ اسکلڈ لیبر وی ٹاکنگ اباؤٹ, ہم بیسک لیبر کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں اگر ہم انمپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹس بیکاز وہ جو گیپ ہے رائٹ بٹوین دا ان ایجوکیٹڈ آدمی اینڈ دی ایجوکیٹڈ آدمی. مطلب یہ ایسی دنیا ہے جہاں آپ کے لیے نمبرز ABC سب انگلش میں پتہ ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز انگلش از اے یونیورسل لینگویج. یہاں یو نو دا ریٹ آف ڈیسائڈنگ کہ کوئی شخص ایجوکیٹڈ ہے نہیں ہے کہ اگر وہ اپنا نام لکھ سکتا ہے. دیٹ از ناٹ ایجوکیشن. ہمارے ملک میں جو مین مسئلہ آتا ہے وہ اسٹیم ہی یہاں سے کرتا ہے کہ ہماری عوام از ان ایجوکیٹڈ. تو جب تک ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, کسی طرح کے اسکلز نہیں دیں گے, جیسے کہ ابھی ریکو ڈک کا جو سب کچھ ہو رہا ہے رائٹ. دا ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی لائک اباؤٹ دا ریکو ڈک پروجیکٹ از کہ نہ صرف کیپیکس کے پیسے آ رہے ہیں پاکستان میں obviously via all the different investors involved, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ڈفرینٹ اگریمنٹس جیسے کہ بلوچستان سائڈ پہ جو ارد گرد ولیجز ہیں جہاں سے لیبر ریکروٹ کیا جائے گا, ان کو اسکل کیا جائے گا, ان کو سکھایا جائے گا, ان کو ٹرین کیا جائے گا رائٹ. دے ول بی گیون اکاموڈیشن, یہ اسینشلی ہم اپنی لیبر فورس کو بھی اکوپ کرنے کا ایک طریقہ ہے رائٹ. تو چلیں آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک عوام کو ایجوکیٹ کرنے میں تو آپ کو 20 سال لگ جائیں گے کیونکہ ابھی جو بچہ 1 سال کا ہے وہ جب 18 سال کا ہوگا پھر وہ یونیورسٹی کی طرف جائے. اٹس اے لانگ وہ یو ڈو ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. لیکن دوسری بھی چیزیں ہیں کہ اگر ایک عام آدمی ہے جو ابھی اینٹیں اٹھانے کا کام اور کنسٹرکشن کا کام اور یہ چیزیں کر رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل کام سکھاؤ, آپ اسے اسپیشلائزڈ فورس کی طرف لے کے جاؤ رائٹ. ٹریننگ پروگرامز, اگر اس طرح کے ایکسپینڈیچرز ہوں گے جو ہماری گورنمنٹ دوسری چیزوں میں کر رہی ہوتی ہے, اگر وہ چیزیں ری ایلوکیٹ ہوں گی ٹو ایکوپ آر پیپل, آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ایک تو دا بزنس سائڈ ول آلسو گیٹ ریلیف, کو ان کو مشکل نہیں ہوگی ٹو فائنڈ. آج کل تو آپ باہر ڈھونڈنے جائیں بندہ جس کو آتا ہے وہ چیزیں جو آپ کو اسکلس چاہیے ہوتی ہیں آپ کو ملتا ہی نہیں ہے.
رائٹ, بیکاز ایوری ون ہو ہیز اے قابلیت وہ باہر چلا جاتا ہے ملک سے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ اسکلنگ آور لیبر, ہمیں تھوڑا سا ایکسپینڈیچر کرنا پڑے گا ان چیزوں میں؟ دیکھیے مشال, ایسے ہے کہ اس کی ضرورت تو ہمیں جب پاکستان بنا تھا نا 78 سال پہلے, اس وقت سے ضرورت تھی کہ ہمیں اپنے ملک کو لے کے جانا تھا آگے. تو ہم آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک 78 سال میں کیا دے سکا ہے اور کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ملک میں. اب آپ چائنا دیکھیں, وہ 80 سال پہلے کی چائنا دیکھیں اور اب کا چائنا دیکھیں, وہاں پہ کوئی فرشتے تو نہیں آئے کام کرنے کے لیے, عام لوگ ہی تھے. ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمارے پاس پالیسیز جو ہے نا ان کا بہت بڑا فقدان ہے. ایسی پالیسیز نہیں دی جاتی ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے. تو یہ اسکل اور ایجوکیشن کی اب بات کر رہی ہیں تو یہ ہمیں بہت پہلے سے کر لینا چاہیے تھا. ہمیں لوگوں میں کو تعلیم, دیکھیں نا ابھی بھی تعلیم کا معیار بہت جگہ پہ, خاص کر صوبہ سندھ میں آپ دیکھ لیں کہ اس کس لیول پہ ہے. ہمیں پورے ملک کے اندر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی یوتھ لوگ بچوں کو پڑھائیں. جب وہ پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ اپنے ملک کے بھی بہت کام آئیں گے, اور کہیں باہر بھی جائیں گے تو پاکستان کی نمائندگی بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے. لیکن وہ آپ کی بات کہ ایسا طبقہ جا رہا ہے جو مزدور ہے یا, لیکن اس وقت ہمیں فارن چین کی بہت شدت سے ضرورت ہے. تو ہم کہتے ہیں چلے کوئی نہیں, وہی چلا جائے, اور ہمیں ان امپلائمنٹ ہے. تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ توجہ دے گی کہ ہمیں اس وقت ایمرجنسی لگانی چاہیے تعلیم کے لیے, کیونکہ عام لوگوں کے لیے اسکولوں میں پڑھانا تقریباً اب ناممکن ہو گیا. اتنی فیسز ہیں کہ لوگ جو ایک عام طبقہ ہے کیسے اپنے بچوں کو پڑھا سکے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ فل فور توجہ دے کہ کوئی بچہ بھی جب پڑھنے جائے تو وہ اسکولوں میں چاہے ایسے اسکولوں میں جائیں کہ وہ ایک قابلیت حاصل کر سکے, اور اس کی انٹرنیشنل میں اس کی ڈگری کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ یہ یونیورسٹی سے کالج سے نکلا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک کریڈیبل ہے. تو اس کی اشد ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ کرے گی تو ایک تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور یہ ہمارا ابھی بھی دیر ہو گئی ہے لیکن شروع کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹریز اور ہمارا جو اکنامک ہے وہ بھی اس وقت اس پہ بھی ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے اس پہ کام کریں. دیکھیں کسی ملک کا آئین بننے جاتا ہے تو برین بیٹھتے ہیں اور ایک ایک چیز پہ دن رات کام ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ملک کو ہمارے خاص کر جو بزنس اور ریونیو کا مسئلہ ہے اس پہ ایک برین بیٹھنے چاہیے سارے, اور بزنس کمیونٹی, اور جب برین بیٹھے تو ان کی بات سنی جائے, ان کی سنی جائے. تمام لوگ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے, یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہو گئی اس کے بعد 4 مہینے ہمیں پتہ ہی نہیں منسٹر صاحب کہاں چلے گئے. یہاں پہ ڈے ٹو ڈے میٹنگ ہونی چاہیے, روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ ہونی چاہیے, تب کہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے. دیکھیں انڈسٹری کو صحیح کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انڈسٹری چلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو کم از کم بیٹھنا تو ہوگا نا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ کہ ہم جو پالیسیز دے رہے ہیں آپ کو اس میں کیا مسائل ہیں, کہ کس طرح سے آپ کا بزنس بھی آگے جائے گا اور ہمارا ریونیو بھی بڑھے گا. اس وقت المیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے نا کیپٹل فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی سر, اس نوٹ پہ وی جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری شارٹ بریک. Don't go anywhere, stay with us. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. I am Mashal Khan. We are in conversation with Vice President FPCCI, Mr. Aman Paracha. کہیں نہیں جائے گا. Welcome back. آپ دیکھ رہے ہیں The Inside Scoop. We are in conversation with Vice President FPCCI, Mr. Aman Paracha. ہم ایکچولی بریک میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کر رہے تھے. We were talking about taxation. اور ہم دونوں آئی تھنک اگریمنٹ میں ہی ہیں کہ ہماری ٹیکسیشن اتنی بڑی ہے, چاہے ہم کمپنیز پہ یہ ریڈیکولس, پتہ نہیں سپر ٹیکس ہے کیا, مجھے آج تک اس کا سمجھ میں نہیں آیا واٹ اٹس فار, رائٹ, دا ایکچوئل پرپز آف سپر ٹیکس ادر دین جسٹ انکریزنگ گورنمنٹ ریونیو جو پھر irresponsibly allocate ہو رہا ہے پورے سال. it makes no sense. اینڈ پھر جو آپ کا سیلری ٹیکس پیئر ہے جس کی کمر آلموسٹ ٹوٹ چکی ہے, اگر اس کی 4 ملین سے زیادہ سیلری ہے تو 4 ملین سے زیادہ جو بھی اماؤنٹ ہے از گوئنگ ٹو بی ٹیکسڈ 40%. یہ ہم essentially what we're doing is ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ ذرا نا ٹیکس نیٹ کے باہر کام کیا کریں, وہاں چیزیں صحیح ہیں. my understanding is کہ آپ کو اگر ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے پہلے آپ کو ٹیکس کم کرنا پڑے گا. آئی انڈرسٹینڈ IMF پروگرام میں اٹس ناٹ پاسبل, نو پرابلم, ختم ہو جائے گا. پلان فار دین کہ آپ نے ٹیکس کو ہاف کرنا ہے تاکہ لوگ سوچیں
اچھا نہیں, ملک میں بہتری آ رہی ہے, دیر بینگ رسپانسبل, ہمارا بھی سوچتے ہیں, لوگ آئیں گے اس چیز کی طرف. ایک طرف آپ کا ٹیکس آدھا شاید ہو رہا ہو, لیکن آپ کی ٹیکس نیٹ بڑھ رہی ہوگی 3 گنا, بیکاز زیادہ لوگ آپ کی فارمل اکانومی میں آئیں گے, اس سے آپ کا کرنسی پہ افیکٹ آئے گا, اس سے آپ کے ایکسپورٹرز پہ ایز آئے گی. تو سر مجھے بتائیں کہ FPCCI کا کیا دھیان ہے اس چیز پہ؟ دیکھیں اس وقت مثال پوری دنیا میں جو ٹرینڈ ہے نا, وہ کیپٹلسٹ کو جو ہے, سرمایہ کار کو جو ہے نا, وہ اٹریکٹ کرنے کا ایک رجحان بنا ہوا ہے. جس کے پاس بھی پیسے ہیں, پوری دنیا کے ممالک اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس آئیں, انڈسٹری لگائیں, ہم آپ کو فلانا ویزا دیتے ہیں, ہم آپ کو گولڈن ویزا, اب ہم آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں. یعنی پوری دنیا اس وقت سرمایہ دار جو ہے اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار جو ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو کہ بھی آپ کا یہاں پہ بزنس میں اپنا کیپٹل لگانا چاہ رہا ہے, اس کو میری نظر سے آپ دیکھیں تو وہ بیچارہ مایوس ہے. وہ کہتا ہے یار میں یہاں کیوں اپنی انڈسٹری لگاؤں, مجھے کیا فائدہ ہے. یہ ہماری بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ بھائی آپ یہاں انڈسٹری لگائیں, تو کہتے ہیں مجھے پہلے بتائیں کہ ہم یہاں کیوں انڈسٹری لگائیں. ہمارے بالکل تھوڑے سے فاصلے پہ دبئی ہے, وہاں آپ کا 5% ٹیکس لیا جاتا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر بہترین ہے, وہاں پہ ٹیکسیشن بہترین ہے, وہاں پہ آپ کو رہائش کا ایک اسٹینڈرڈ ملتا ہے, لا اینڈ آرڈر بیسڈ ہے. تو میں وہاں کیوں نہ جاؤں. تو اس وقت ہمارے ملک میں ٹیکسیشن جو ہے نا تقریباً 55% جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی ہے. یہ ہمیں جو ہے نا اس کو ٹیکسیشن کو کم کرنا ہوگا بہت زیادہ. میں تو کہتا ہوں یونیفارملی 10% آف ٹیکس لیں, اور لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ریونیو اس میں بڑھے گا. یس, ایکچولی اس میں افیکٹ یہ آئے گا کہ لوگ سوچیں کہ ہمارا فائدہ زیادہ ہے کہ ہم ڈکلیئر کریں چیزیں, بیکاز ابھی ایکچولی وہ ان کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے نا آف دیٹ چنک آف دیئر منی جو ٹیکسیشن میں جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایکسٹرا خواری کر کے جگاڑ نکال لیں گے. اگر آپ نے اس کا اپرچونٹی کاسٹ ہی اتنا کم رکھ لیا, وہ بولیے 10% 20% کے لیے ہم اتنی خواری کر رہے ہیں, تو مور پیپل آر گوئنگ ٹو کم. اوپر سے آپ کی انڈسٹری جو اس پوائنٹ پہ مر چکی ہے. آپ کے پورے ملک میں فنڈامنٹل مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے. جب تک آپ کا ایکسپورٹر بڑھے گا نہیں, جب تک آپ کے ایکسپورٹر کو, میری ایک بات ہو رہی تھی کسی سے کہ اگر ایک بندہ ہے جو مینگوز بناتا ہے, اگر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اب اسکیلنگ کرنی ہے, میں سوچتا ہوں کہ میں نے مینگو جیم بنانا ہے, اوپر سے اس کے اوپر مزید ٹیکس لگ گیا, تو وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں بہتری نہیں کروں گا, میں آم بیچتا ہی ٹھیک ہوں. صحیح, بالکل اب صحیح. یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی مین. تو آپ نے ایک انویسٹمنٹ بیسڈ اکانومی نہیں پروموٹ کی ہے. ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے, شروع سے لے کے اب تک جو سسٹم بنا ہے تمام کو تبدیلی کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ نے تمام لوگوں کو ساتھ بٹھانا ہے, جس کے اندر ہم FPCCI جو ہے وہ اس وقت ایپیکس باڈی ہے ٹریڈ باڈیز کی, ان کو بھی آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا کاروبار کس طرح سے چل سکتا ہے, اس کے اوپر کیا پالیسیز ہیں. ہم جو بھی ان کو تجویز دیتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا. اگر آپ نے دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل سوچ رہا تھا کہ آپ IMF سے لیتے ہیں $1 بلین, وہ تقریباً بنتے ہیں 280 ارب روپے. آپ ان کے آگے کیا کچھ نہیں کرتے, ان کی کیا کچھ ڈیمانڈ نہیں مانتے. اور ہمارے آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے 14 ٹریلین کا, اور ہمارے ساتھ اگر ہم ان کو بولیں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ مانے تو ہمیں وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو بتائیں نا کیسے چلے گا سسٹم. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ان سے ہم نے پیسے لینے ہیں, انہی نے ملک چلانا ہے, ان کی ہم ریسپیکٹ کریں, ان کی بات سنیں, ان کو مسائل کیا آ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری آئے گی. جب آپ ہماری سنیں گے نہیں, اور نہ سننے کے بعد جب مایوس ہو جاتا ہے انویسٹر, وہ پھر دوسرا رخ کرتا ہے کہ یار یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملنے کا. تو ابھی ہمارے آس پاس ممالک اور پوری دنیا میں دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ برطانیہ میں اور کینیڈا میں کچھ اور ممالک نے دبئی کا رخ کر لیا ان کے سرمایہ کار نے. کیوں کہ وہاں پہ ٹیکسیشن کم ہے. تو اس وقت جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار مجھے جہاں سہولت ملے گی, جہاں مجھے سکون ملے گا, جہاں میرا بزنس سیکیور ہوگا, میں وہاں جاؤں گا. تو پاکستان میں جو ہماری اتھارٹیز ہیں ان کو خدا را ہماری اپیل ہے کہ آپ بھی یہ دیکھیں, جو لوگ کم از کم یہ دیکھ لیں کہ جو یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو روک لیں, اس سے پوچھ لیں کہ کیوں جا رہے ہو.
کم سے کم یہ تو پوچھ لیں. اس کے مسائل ہیں آپ کو جب سمجھ میں آ جائیں گے آپ ان کو ٹھیک کریں وہ نہیں جائیں گے. وہاں سے ملک ترقی شروع کرے گا. آپ باہر سے کہتے ہیں جی انویسٹمنٹ آئے گی, جب یہاں سے باہر والے جو دیکھتا ہے انویسٹر کہ یہاں سے لوگ جائیں گے تو وہ کیسے آئیں گے آپ کے پاس. آپ ان سب کو بٹھائیں, اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک میٹنگ ہوئی اور 4 مہینے 3 مہینے غائب. یہ روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگ ہوگی, ایک ٹاپک ایک جو چیز کو ہم چھیڑیں گے. جتنی ایسوسیشن اس کی ایسوسیشن کا ہے اور جتنے آپ کی چیمبرز کے مسائل ہیں ان کو ایک کو ڈسکس کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا چینج آئے گا. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, لوگوں کے بزنس اس وجہ سے نہیں چل سکتے, یہ مسائل ہیں. تو وہ اس کی جب سنوائی نہیں ہوتی تو بزنس کمیونٹی مایوس ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو پیسہ لے کے آ رہا ہے وہ اپنی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کچھ فیسلٹیز ملے. بھائی ہم پیسہ ہی کمانے آتے ہیں نا لوگ اس میں. آپ اگر اتنی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ ملے اس چیز میں سے. الٹا آپ کو زیادہ مار پڑ رہی ہے, بولیں گے فائدہ. اچھا پھر اختیارات اتنے دے دیے گئے ہیں اداروں کو کہ آپ یقین کریں کہ کوئی بھی جو انڈسٹری لگاتا ہے وہ تنگ ہے. کہتے آئے دن کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے, پر یہ پروفیشنل ٹیکس والا کبھی آ جاتا ہے, کبھی ایکسائز والے آ جاتے ہیں, کبھی انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں. یعنی اتنے لوگ تنگ ہیں کہ کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے. آپ یقین کریں میں صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے جو کہ خاص کر فائنانس منسٹر کو کہ بھئی کیوں لوگ پریشان ہیں اور کیوں باہر جا رہے ہیں, ان کو روکیں, ان کے مسائل حل کریں, پرائرٹی مسائل کریں. میں نے آپ کو کتنا اچھی ایک مثال دی ہے کہ IMF سے آپ اتنے پیسے لیتے ہیں اور ان کی ایک چیز مانتے ہیں, اور جس سے آپ 14 ٹریلین لے رہے ہیں ان کو تو سنیں, ان کو تو بتائیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں, ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. آپ کے ایکسپورٹ کی بیک بون ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا. دیکھیں نا جب کہ اگر انڈسٹری نہیں چلے گی, بہت بڑا ہے, انڈسٹری کو آپ چلائیں, زراعت کو آپ صحیح کریں, سروس سیکٹر کو بہتر کریں. یہ تینوں کو اگر آپ نے صحیح کر لیا تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیں نا اگر آپ ہم ایگریکلچر کو دیکھتے ہیں تو ایگریکلچر پہ ہم اس وقت پچھلے دفعہ ہم کوئی ٹارگٹ پورا نہیں کر پائے. اور جو ہمارا بیک بون ہے جس کو کہا جاتا ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس کے اندر ہم مین کراپس کو جو ہے نا وہ اس کا ٹارگٹ نہیں پورا کر پائے, جبکہ ہم کو مین کراپس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے تھی. ہم اس کی جگہ کبھی چینی امپورٹ کر لیتے ہیں, کبھی ہم گندم امپورٹ کر لیتے ہیں ناقص پالیسیز کی وجہ سے. تو ان سب کو صحیح کرنا ہوگا, اس سے بغیر پاکستان یہ چیزیں ساری اتنی کارٹلائز ہو چکی ہیں نا. نہیں تو ان کو اگر جب صحیح نہیں کریں گے آپ تو آپ امید مت رکھیں کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے یہ جو ڈیٹ ہے تقریباً اس وقت 80 ٹریلین کا یہ پورا ہو پائے گا. یہ بہت مشکل ہے. آپ ان سب چیزوں کو صحیح کریں گے اور FPCCI کو آپ آن بورڈ لیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم تمام ٹریڈ پارٹیز کے مسائل کو حل کریں گے, ان کو بتائیں گے یہی ہرڈل ہے, حل ہوتی چلی جائے گی, آپ کا ریونیو بھی بڑھتا جائے گا, ان کا بزنس بھی بڑھتا جائے گا. ڈیفینیٹلی. ویل امان صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آپ ہمیشہ بھی آپ نے جب بھی ہمیں جوائن کیا ہے آن لائن ایز ویل, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور اتنے آسان لفظوں میں سمجھایا. مجھے مشکل اردو خود نہیں سمجھ میں آتی تو میں سوچتی ہوں کہ عوام کہاں سے سمجھے گی. سو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ یو ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ پھر سے ہمیں جوائن کریں گے ٹو شیئر مور کوالمز آف دی بزنس کمیونٹی. آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہوپ فل ڈسکشن رہی ہے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. آپ لوگوں سے ملوں گی آن فرائیڈے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفز. خدا حافظ.